बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका ने वही खेल दोबारा खेलना शुरू कर दिया जो वो मुल्कों को घुटनों पे लाने के लिए खेलता है। मैं आपके सामने इस खबर की पूरी तफसील रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दुनिया के सरबराहान राब्ते कर रहे हैं। अहम तरीन सरबराहान ने राब्ता किया है और क्या उसका लामिया जारी हुआ है, मैं आपके सामने तमाम तफसील रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो नई रियासत वजूद में आई है जिसका झंडा भी नया है, नया अफगानिस्तान कैसा होगा, मैं तमाम नुकात आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। नंबर 1, तालिबान के अंडर रियासत की किसी से दुश्मनी नहीं होगी। नंबर 2, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, सबको आम माफी दे दी गई है, तमाम लोगों को जिन्होंने इनके खिलाफ भी काम किया है। ये रियासत दूसरा काम करेगी। नंबर 3, अफगानिस्तान में कसीरुल बुनियाद इस्लामी हुकूमत कायम होगी। नंबर 4, अफगानिस्तान की सरजमीन दुनिया में किसी के खिलाफ इस्तेमाल अब नहीं होगी। अफगानिस्तान की ये जो नई रियासत है, ये तमाम हमसायों को मैसेज दे रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पहले हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, आइंदा किसी भी कार्रवाई के लिए हमसायों के खिलाफ या पूरी दुनिया में किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी ये नई रियासत। नंबर 5, हर किस्म के ख्यालात रखने वाले लोग, जिसमें NGOs हैं, जिसमें सफारत खाने हैं, मुख्तलिफ तबकों के लोग हैं, रियासत उन सब की हिफाजत करेगी। नंबर 6, अपने मजहबी असूलों का सौदा नहीं किया जाएगा और ये रियासत स्टैंड लेगी और दुनिया से एक्सपेक्ट करेगी कि उनके मजहबी अकायद का एहतराम किया जाएगा और उसके मुताबिक उनसे डील किया जाएगा, उनसे राबता रखा जाएगा। नई रियासत सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करेगी, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान, अब ये नारा लगा रही है नई रियासत के सबसे पहले अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान। रियासत माँ का किरदार अदा करेगी, इसलिए तमाम मुखालिफिन को माफ़ कर दिया गया है। उन लोगों को भी जो अमेरिका के साथ मिल के काम करते रहे हैं तालिबान के खिलाफ, वो जो मतरजम का किरदार अदा करते रहे, जो जासूसों का किरदार अदा करते रहे, रियासत उनको गले से लगाएगी, उनको माफ़ कर देगी। अगली शिक, इस नई रियासत में मीडिया बिल्कुल आज़ाद होगा, लेकिन मीडिया इस्लामी इक़दार के मुताबिक काम करेगा। मीडिया को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी हर चीज़ में मीडिया आज़ाद होगा। मीडिया तनकीद करने में आज़ाद होगा, पहले की तरह के मामलात नहीं होंगे। और ये अगली शिक जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नई रियासत के हवाले से। पूरी दुनिया को हमारा एहतराम करना पड़ेगा, यानी जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मगरबी जमहूरियत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को एहतराम करना पड़ेगा। जो हमारा सिस्टम है, जो अफगान अवाम चाहेंगे, वो दुनिया को कबूल करना पड़ेगा, यानी अपना सिस्टम हम पे नहीं थोपेगी। जो नई रियासत होगी वो सिस्टम लेकर आएगी जो अफगान कल्चर के साथ मुताबिकत रखता है और अफगान अवाम के लिए काबिल कबूल है। इसके बाद नई रियासत ये यकीन दिला रही है कि ख़वातीन को तमाम शुबहाए ज़िंदगी में काम करने की इजाज़त होगी। काम करने के साथ साथ ख़वातीन के तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इस्लाम के दायरे में रह के, क्योंकि इस्लाम ख़वातीन को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक और चीज़ निकल कर आई है, एक बयान में पढ़ रहा था, किसी एक जगह स्पोक्स पर्सन तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि चेहरा ढांपना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्कार्फ या दुपट्टा ये ज़रूरी करार दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। दुनिया को इससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है, तो ये भी इसका हिस्सा होगा। जो अक़लियतें हैं, यानी जिसके जो भी मजहबी अकायद हैं, ये नई रियासत उसका एहतराम करेगी। हालांकि आप 90s में चले जाएं तो तालिबान की ये खासियत नहीं थी, लेकिन कोई किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है या उसका कोई भी मुख्तलिफ मज़हब है, उन सब का एहतराम किया जाएगा। यही नई रियासत इन खतूत पर उस्तवार होने जा रही है। नई रियासत कहती है कि हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह होगी अगले नुक्ते में कि मुल्की मईशत को बेहतर बना के आम आवाम को रोज़गार देना है। नई रियासत एक और दावा करती है कि हम इस मुल्क से पोस्ट की काश्त को, यानी जो सारी ड्रग्स होती हैं उनकी काश्त को ख़त्म करेंगे। हम अपनी मईशत को
مختلف بنیادوں پہ استوار کریں گے، اس میں نشے کا، نشہ آور چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اعلان ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ خد و خال ہیں جو نئی ریاست بننے جا رہی ہے طالبان کے رول کے انڈر۔ اب بات کرتے ہیں اگلے موضوع پر۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ کچھ دنوں میں طیب اردوغان کا بھی فون آ چکا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے وزیراعظم عمران خان کو کال کی۔ ڈنمارک کی پرائم منسٹر میٹے فریڈرکسن نے وزیراعظم کو کال کی، اور اس کے بعد جرمنی کی جو چانسلر ہیں انگلا مرکل، انہوں نے بھی وزیراعظم عمران خان سے فون پہ بات کی۔ ناظرین، یہ جو آج ہوئی ہیں یہ ساری باتیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اس میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جو ایک نکتہ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں آگے چل کے آپ کو امریکہ کی گیم کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اور جو خبر آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک راؤنڈ نکتہ ہے اس کا کہ دنیا کو اب یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ چین اور روس طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہ کر لیں بہت جلدی، اور یونیلیٹرلی ایکسیپٹ نہ کر لیں، اور اگر ان دونوں نے کر دیا تو پاکستان کے پاس بھی کوئی وجہ نہیں بچے گی نہ ایکسیپٹ کرنے کی۔ جیسے یہ حکومتی سیٹ اپ بن جاتا ہے، روس اور چین تو ویسے ہی ان ٹچ ہیں طالبان کے ساتھ، تو مسئلہ دنیا کو یہ پڑا ہوا ہے، جیسے کینیڈا کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے کہا ہے، جسٹن ٹریڈو نے، کہ ہم حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس طرح بہت سارے اور ممالک ہیں۔ یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم نے تسلیم نہ بھی کیا تو ہم رابطہ ضرور رکھیں گے اور بات چیت جاری رکھیں گے، تاکہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہمارے کنسرنز ہیں اگر وہ دور ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں اور طالبان سے بہتر کنیکشن کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے دنیا کو۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں یا انگلا مرکل ہوں، ان لوگوں کا راؤنڈ راؤنڈ نکتہ یہ تھا کہ ساری دنیا کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا، اکیلے فیصلہ مت کر لینا کہ آپ نے ان کو قبول کرنا ہے۔ پاکستان پہلے ہی جو بات کر چکا ہے کہ ہم دنیا کی اور لوکل طاقتوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ سبجیکٹ کہ کوئی اکیلے تسلیم نہ کر لے۔ دنیا اس ٹائم پریشان ہے کہ کیسے فارورڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ڈسکس کر لوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے کوئی سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ ناظرین، طیب اردوغان کی کال آتی ہے، 3 اور میں نے سربراہان مملکت کی بات کی، ان کی کال آتی ہے۔ جو بائیڈن کی جو کال نہیں آ رہی وہ صرف اس کی ایگو کا مسئلہ ہے۔ وہ اگر کال کرے گا تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ یو ور رائٹ، اگر ہم 20 سال پہلے تمہاری بات مان لیتے تو اتنے ذلیل ہو کے نہ نکلتے۔ اس کی ایگو کا ایشو ہے۔ نمبر 2، اس کو کیا ایشو ہے؟ اوباما کی حکومت کے دوران جب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھا تو وہ عمران خان بندہ تھا جو ان کے ڈرون حملوں پہ سب زیادہ تنقید کرتا تھا۔ عمران خان ہی وہ بندہ تھا جس نے ان کی سپلائی لائن جب کے پی کے میں حکومت آئی تو بند کرنے کی باتیں کی، اور پھر وہ بند ہوئی بھی۔ یہ ساری باتیں بائیڈن، کیونکہ اس ٹائم وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کے دماغ میں، اس کی نیئر میموری میں موجود ہیں۔ یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ کال نہیں کر رہا۔ یہ اس کی ایگو کا میٹر ہے، ورنہ اسے بھی پتا ہے کہ عمران خان ہی سچا ثابت ہو گیا ہے، وہی جو بات کرتا تھا وہ ٹھیک ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بات 20 سال بعد سمجھ آئی ہے۔ اس مرد کلندر کو 20 سال پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ تو بات یہیں پر رکھتے ہیں۔ آتے ہیں امریکہ نے جو گیم کھیلی ہے، اور آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے بلومبرگ نے یہ خبر شیئر کی، اور یہ بڑی خطرناک خبر ہے۔ طالبان کی حکومت میں آنے سے پہلے، ابھی حکومت باقاعدہ قائم نہیں ہوئی، ان کی حکومت میں آنے سے پہلے ہی افغانستان کے جتنے فورن ریزروز تھے امریکہ نے وہ ضبط کر لیے سارے۔ اس ٹائم افغانستان کے پاس $1 بھی موجود نہیں ہے باہر سے کچھ خریدنے کے لیے۔ ٹوٹل ان کے $9.5 ارب کے جو ریزروز تھے اس میں سے کچھ بھی افغانستان میں نہیں پڑا ہوا تھا۔ امریکہ نے پیسہ دیا ضرور، لیکن اپنے ملک میں ہی رکھا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق بیچتے رہتے تھے۔ ریزرو سارے امریکہ میں پڑے ہوئے تھے، امریکہ نے یہ منجمد کر دیے ہیں اثاثے۔ اب طالبان کو فائنینشلی سکویز کر کے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی طرف جایا جائے گا۔ امریکہ کا یہ ہے دوسرا طریقہ کار، جس کے بارے میں جو بائیڈن نے ہنٹ بھی کیا تھا کہ اب ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے، اب ہم معاشی لحاظ سے اور سفارتی لحاظ سے یہ جنگ لڑیں گے، اور یہ جنگ امریکہ نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اب اس کا رسپانس طالبان کی طرف سے کیا آتا ہے، وہ کیسی سفارت کاری کرتے ہیں۔ آج جو ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ انہوں نے اتنی آرٹیکولیٹڈ طریقے سے کیسے کہ ایک بھی لوز بال نہیں دی دنیا کو۔ اگر جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کر دیا تو امریکہ کے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ایک بلی ہے، اور وہ بلی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کے فوجی محفوظ ہیں، اس کا ملک محفوظ ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے طالبان سے، وہ سب کو بچا کے لے گیا ہے، تو پھر وہ دوبارہ کرنا شروع کر دے گا۔
امریکہ وہ ڈھیٹ ملک بن چکا ہے جو روز ذلیل ہوتا ہے، روز بےزتی کرواتا ہے، لیکن اگلے دن پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں ہی سب زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صورتحال ہے اور یہ خطرناک بن سکتی ہے۔ افغان کرنسی پہ پریشر پڑے گا، افغان کی کرنسی جو بھی ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہو کے گر سکتی ہے، اچانک مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے اور فوراً طالبان ان پاپولر ہو جائیں گے پبلک میں۔ یہ سارا اس گیم کا حصہ ہوتا ہے جس میں ہر ملک کو ڈالا جاتا ہے پابندیاں لگا کے، کیونکہ بہانہ یہ دیا جا رہا ہے کہ طالبان مالی لحاظ سے ان کے لیڈران سینکشنز کا شکار ہیں، اس لیے یہ پیسہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں جب حکومت باقاعدہ بنے گی، دنیا سے نیگوسیشنز ہوں گی، تو کیا امریکہ یہ پیسہ ریلیز کرے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔